اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پرابلمس کی وجہ سے اپنی محبت دینا چاہتا ہے، ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. دو ایگزامپل لے لیں. ایک شخص جو کہ فوراً سے دعا کرتے اسے قبول ہو جاتی ہے دعا، ایک ہی شخص ہے. اور ایک شخص 10 سال دعا کرتا رہتا ہے اپنی صحت کی شفا کے لیے، اس کو 10 سال تک شفا نہیں ملتی، اور اس کو 15 سال تک اولاد نہیں ملتی، اور 10 سال بعد شفا مل جاتی ہے، اور 15 سال بعد اس کو اولاد مل جاتی ہے. کون بہتر ہے ان میں سے کہ اس شخص نے 10 سال دعائیں کی اللہ کے ساتھ، اس نے 10 سال اللہ کے ساتھ تہجد پڑھی، اللہ کے لیے تہجد پڑھی، 10 سال اس نے اللہ کے ساتھ جو اس کو محبت ملی نا ان ریٹرن ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ پرسن، وہ چیز ان میچڈ ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یوسب منہ، حدیث میں آتا ہے اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب سے مزید قریب ہو جائے. اللہ اکبر. ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا سر لمبا تب جھکتا ہے جب ہم مصیبتوں میں ہوتے ہیں، ہمارے آنسو تب زیادہ نکلتے ہیں جب ہم پرابلمز میں ہوتے ہیں. ہمیں پرابلمز کی دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سوال نہیں کہ یا اللہ ہمیں مصیبتیں دے، یا اگر میرے کو گناہ ہے تو دنیا میں ہی مجھے عذاب. نہ نہ نہ، ہم اللہ سے بہترین سوال کرتے ہیں کہ یا رب عافیت دے، مصیبتوں سے بچا، زوال نعمت سے بچا، اور اپنی عذاب سے بچا، اور ہمیں اگر ہمارے گناہ ہیں تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں عذاب نہ دے. بٹ اگر کچھ آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے ہی ہیں، چاہے تو رب ہے، میں تو یہ باؤنڈ نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ ہمیشہ راضی رہوں اور تو میرے ساتھ ہمیشہ راضی رہے. اور یہ جان لیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے رہے ہوتے ہیں. محبت کا جو گفٹ ملا نا، دیٹ از مچ بیٹر دین ایوری تھنگ ان دس ورلڈ. چاہے وہ اولاد ملے یا نہ ملے، چاہے صحت ملے نہ ملے، اگر مجھے اللہ کی محبت مل گئی ہے تو میری تو بلے بلے، پھر آخر تو کامیاب ہو گیا. اور چھوٹی چیز جو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے گناہ ہم کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے نام اعمال میں ہوتے ہیں. کیا آخرت میں عذاب اور جلنے سے بہتر ہے یا اس دنیا کی چھوٹی موٹی مصیبتیں مشکلات آ جائیں اور ان سے جھڑ جائیں ہمارے گناہ؟ مختلف احادیث ہیں جو اس باب میں آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں. وہ بندہ اس کا لائل ہوتا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہوتا ہے، حیا والا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کور کرتا ہے، بہترین سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اخلاق بھی اس کا اچھا ہوتا ہے. لیکن اس کو آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پرابلم آتی ہے. اتنی آزمائشیں آتی ہیں until he meets اللہ سبحانہ تعالیٰ with no sins at all. اللہ اکبر. وہ اللہ کے ساتھ کس طرح ملتا ہے؟ اس کے برے اعمال ہوتے ہی نہیں ہیں، ایک بھی نہیں ہوتا. کتنی خوشی کا دن ہے وہ، کتنی خوشی کا موقع ہے وہ. اللہ اکبر. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میرے بندے کو چاہے تھکاوٹ ہو یا انزائٹی ہو یا پین ہو یا وہ ٹارچر سے گزرے یا اس کو ہم ہو، کسی قسم کی تکلیف ہو، ملٹیپل 6 چیزیں آتی ہیں، یا حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے تو اسے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک کانٹے کے چبھنے سے، ایک پریشانی سے، ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ مجھے احساس ہونا کہ اوہ میرا موبائل کدھر ہے، اور میں دیکھوں ہاں میرے پاس ہے، اس سے بھی گناہ چڑھتے ہیں. اللہ اتنی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے گناہ معاف کرنے پہ تلا ہوا ہے. بٹ ہم ہیں جو کہ نہ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، نہ توبہ استغفار کر رہے ہیں، اور اگر مصیبتیں آئیں اس پہ بھی بے صبری ہو جاتے ہیں. اور 7th پوائنٹ، جو اللہ تعالیٰ نیکیاں اکٹھی کرتے ہیں ہمارے لیے ان مصیبتوں کو دے کے. یاد رکھیں، جو دعا آپ کی اس دنیا میں قبول نہیں ہو رہی وہ ریزرو ہو رہی ہے قیامت کے دن کے لیے. جو آپ کی خواہش اس دنیا میں قبول نہیں ہو رہی وہ اس کو اللہ تعالیٰ ریزرو کر رہے ہیں اس دن کے لیے جس دن سب سے زیادہ ضرورت ہے ہوگی آپ کو اعمال کی اور نیکیوں کی. اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی نا تو اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ ایسی انویسٹمنٹ میں کر رہا ہوں جس کا ریٹرن مجھے قیامت کے دن ملے گا. اینڈ ہاؤ بیوٹیفل از دس. یہ سب سیونگز ہیں جس کو میں کیش اپ کروں گا جیسی قیامت کا پہلا دن ہوگا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کوئی مقام اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں، ایک جنت کا VIP اسٹیٹس دینا چاہ رہے ہیں، بٹ اس کی نہ نمازیں اتنی زیادہ ہیں، نہ روزے اتنے زیادہ ہیں، نہ اس کا حج اتنا کمال کا تھا، لیکن اس کو اللہ نے مقام اونچا دینا ہے. تو کیا کریں؟ اس کو پرابلمز آزمائشیں دو. یا تو یہ نیکیاں کرے بٹ وہ کر نہیں رہا زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں. چھوٹی موٹی آزمائشیں، پرابلمز، بیمار کر کے، کوئی بلاوڈ چھین کے، اور جو کہ ٹائم ہیلز ایوری تھنگ، وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں الٹیمیٹلی. یہ اللہ ہمیں اور بھی اولاد دے دیتے ہیں اور نواز دیتے ہیں، لیکن وہ صبر کی وجہ سے کیا ملتا ہے؟
وہ مقام ملتا ہے جو نہ روزے سے ملتا، نہ حج سے ملتا، نہ نمازوں سے ملتا، صبر سے ملتا ہے۔ اب جب ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پہ مصیبتیں، آزمائشیں، پرابلم نہ ہوتی نا تو ہم قیامت کے دن بینکرپٹ آتے، وی وڈ ارائیو بینکرپٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ، اگر ہمارے پہ مصیبت پرابلمس نہ آتی۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، صبر سے ملتا ہے یہ جو جنت کے محلات ہیں۔ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کو ویلکم کیا جائے گا اہلاً وسہلاً ومرحبا، سلام سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بما صبروا، وہ صبر کیا کرتے تھے۔ اور صبر کیا ہے؟ راضی ہیں، یا رب جو تو نے پلان کیا ہے میں راضی ہوں، مجھے پتہ ہے سب ریزرو ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہے تم سے بہت محبت کرتا ہے اور تو میری بہتری کے لیے کر رہا ہے۔ اور ہر چیز کا ایک لمیٹڈ ریوارڈ ہے سوائے روزے کے اور صبر کے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کا بدلہ دیا جائے گا بغیر حساب کتاب کے دیا جائے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو کہیں گے کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ جب دیکھیں گے نا کہ صبر والوں کو کتنے بڑے بڑے اجر مل رہے ہیں اور ان کے درجات کتنے بلند ہو رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کتنے VIP ایریاز میں گزاریں گے، اور ہمارے پاس چونکہ دنیا کی بلیسنگز تھیں اور سب کچھ تھا، اور ہماری نمازیں بھی خشوع والی نہیں تھیں، اور ہمارے عبادات بھی کمپرومائز تھیں، اور ہماری تنہائیاں بھی کمپرومائز تھیں، اس میں کچھ گناہ ہو جاتے تھے، اور ہمیں اتنی مصیبتیں آئی نہیں کہ ہم کبھی اللہ کی طرف پراپر طریقے سے پلٹے ہوں، اور لمبے عرصے کے لیے بیماری نہیں ہے، جب بیمار ہوا پھر شفا مل جاتی تھی، جب کوئی پرابلم آیا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اور میں بھول گیا اللہ تعالیٰ کو۔ اور یہ لوگ، ان پہ لمبی لمبی آزمائشیں آئیں اور ان کو وہ مقام دیے جا رہے ہیں، کاش مجھے ملتے تو ہم وی وڈ وش کہ ہمارے جسموں کو کینچوں سے کاٹ دیا جاتا، جن پہ ہم صبر کرتے اور ہمیں وہ مقام مل جاتے۔ کیونکہ یاد رکھیں یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، کتنا عرصہ لینا ہے؟ 100 سال، 200 سال، 500 سال، 60-70 سال کی زندگی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو رب کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، دوبارہ یہاں پہ کہا، اور ہم لوگوں کو ان کے بدلہ دیں گے کس چیز کی وجہ سے؟ کیا کرتے تھے وہ؟ بما صبروا، ان کے الذین صبروا، جو وہ صبر کیا کرتے تھے، اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون، جو صبر کا اجر دیا جائے گا نا ان کو بہت بہترین ہوگا، بہت اعلیٰ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ دنیا کو ٹیسٹ سمجھیں، دنیا کو آزمائش کی جگہ سمجھیں، اور یہ سب ختم ہو جائے گا یہاں پہ۔ we'll all will die very soon۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، لوگ محبت کرتے ہیں کرنٹ چیزوں سے، مجھے بس یہ آج مل جائے، کل مل جائے، اور وہ ایک بہت بھاری دن کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ ایک مسلمان، ایک بلیور ایسا نہیں ہوتا، وہ سب کچھ آگے کے لیے بھیج رہا ہوتا ہے۔ ہاں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کا مین جو پریمس ہے نا وہ آخرت ہوتی ہے۔ دنیا بھی اچھی مل جائے، یا رب تیرا بڑا شکر ہے، کرم ہے، بٹ آخرت پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو بہتر سمجھتے ہو، سب کچھ جاننا چاہتے ہو، یو وانٹ دا لائف آف دس ورلڈ، والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ بہت بہتر ہے اور بہت لانگیچیوڈنل ہے، بہت لمبی ہے۔ اللہ کانٹے کی وجہ سے بھی ہمارے درجات بلند کرتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو میں اور آپ اپنے رب سے کیوں اتنے برے گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم نے رب کو وہ مقام نہیں دیا؟ ما قدر اللہ کا قدری، کیوں ہم اس سب کو عذاب سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھیں، جو مصیبت جس سے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت جس سے میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں وہ عذاب ہے، یہ فرق ہے۔ تو اپنی زندگی کو اللہ کے سبمیشن میں گزاریں اور راضی ہو جائیں اللہ سے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، یا رب میں راضی ہوں، تو نے جو لکھا میرے لیے میں خوش ہوں۔ اور ایک دعا صبح اور شام لازم پڑھا کریں، 3 دفعہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یا رب میں راضی ہوں تو میرا رب ہے، میرا اس چیز پہ یقین ہے کہ تو میرا رب ہے، جس حال میں تو نے مجھے رکھا ہے نا میں تجھے اپنا رب مان کے خوش ہو گیا، الحمدللہ۔ یہ لکھ لیں اپنی زندگی میں،
میں جس بھی اسٹیٹ میں ہوں، جس بھی پرابلم میں ہوں، میں تجھے اپنا رب مان کے میں تیرے پلانس پہ خوش ہو گیا اور راضی ہو گیا. یا رب رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور میں اسلام پہ خوش ہو گیا کہ مجھے میری آخرت کا نجات کا باعث ہے، اور مجھے جس نے ان پرابلمز سے ایلیویٹ کیا ہوا ہے، میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی کہ انہوں نے جو مجھے اسوہ دیا، یہ مجھے دنیاوی تمام شیکلز اور پرابلم سے آزاد کر دیتا ہے، اور میں خوش ہوں. واللہ یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ زندگی گزاریں، یو ول بی ہیپی فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور. آپ کے لیے مصیبتیں اور آزمائشیں خوشی کا باعث بن جائیں گی، اور اتنی خوشی اور سکون کا کہ جو بادشاہ ہیں اور جو پرنسز ہیں وہ اپنے محلات میں وہ خوشی نہیں اچیو کر پاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنائے، ہم سب کو متقی بنائے، ہم سب سے راضی ہو جائے. اور یا رب ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے تجھے نہیں دیکھا، اور ہم تجھے بن دیکھے تجھ پہ ایمان لے کے آئے ہیں اور تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور تو نے جو ہمارے لیے لکھا ہم سب پہ راضی ہیں. ہمیں بغیر حساب کتاب کے اپنی جنتوں میں داخل کرنا. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.